بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویورز۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اگلے روز ایبٹ آباد میں ایک پبلک اسکول میں خطاب کیا۔ یہ ایک معمول کی دعوت تھی اور معمول کا ہی خطاب تھا، لیکن اس میں سب سے جو انوکھی بات ہوئی وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر حاضرین اور اسکول کے طلباء کا ریسپانس۔ آنریبل فیکلٹی ممبرز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماسٹرز آف اے پی ایس، السلام علیکم۔ مجھے آج کافی موٹیویشن ملی ہے آپ کے اس ایونٹ میں، کیونکہ کچھ جو ہمارے ٹیلنٹڈ یہاں پہ برائٹ اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ بات چیت کی، اور وہ کچھ لمحات جو میرے زندگی میں دوبارہ میں نے ریوائیو کیے اس ٹائم کے، کہ اس ٹائم کے اوپر میں کیا سوچتا تھا، کیا میرے خیالات تھے، اور میں نے پھر کیا کچھ کیا، اور اس میں مجھے کتنی اپرچونیٹی ملی کہ میں عملی طور پر کچھ کر کے وہ کام جو میں سوچتا تھا اس اپرچونیٹی کے ساتھ ان کو ڈیلیور کر سکوں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں ایک مزید ایک موٹیویشن لے کے آج یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، انسان کی لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا، فرام کریڈ ٹو دا گریو، آپ کے ساتھ چلتی ہیں، اور آپ انہیں سیکھنے کا مرحلہ بھی ہے کہ آپ نے سیکھتے رہنا ہے اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک، اور آپ ہر چیز سے سیکھ سکتے ہیں، ہر انسان سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس انسان کے اندر یہ جذبہ ہو سیکھنے کا، تو وہ زندگی میں اپنے ماحول سے، اپنے ارد کے لوگوں سے جب وہ چیزیں جذب کرتا ہے اور سیکھتا ہے، تو وہ پھر ایک انالیسس کرنے میں کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کس نے یہ کر کے کیا اچیو کیا، کس نے یہ کر کے کیا اچیو نہیں کیا، تو انالیسس جو انسان کی زندگی میں زیادہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ کسی اور کے تجربات سے سیکھے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے تجربے سے بھی نہ سیکھے۔ تو جب اوروں کی زندگی کا انالیسس آپ کرتے ہیں اپنے ارد گرد، تو آپ شاید وہ کچھ ایسی غلطیاں نہیں کرتے جو آپ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ غلطی کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ ہمارا فیوچر ہے، آپ نے دو تین چیزوں پہ بڑا فوکس کرنا ہے۔ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں ایک مشعل راہ جو ہمیں ملا ان کی زندگی سے، اس کے دیکھ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ مدینہ کی ریاست کا جو ایک ماڈل ہے، جو دنیا کا بہترین ماڈل تصور ہوتا ہے آج تک، اس میں جو ایک واحد چیز تھی وہ کیا تھی؟ میریٹوکریسی، انصاف۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے۔ جب آپ انصاف کرتے ہیں تو آپ میرٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، میرٹ کو پریویل کر رہے ہوتے ہیں، اور انصاف ہر چیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر آپ ایک دفعہ انصاف کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کریں گے تو آپ ہر چیز میں انصاف کرنا شروع کریں گے۔ انصاف آپ کے پروفیشن کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے، اپنے ارد گرد رہنے والے ماحول میں، چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ جانور ہیں، جو بھی حقوق دیے گئے ہیں ان کے ساتھ جب آپ انصاف کرنا شروع کریں گے تو آپ ایک عظیم انسان بنیں گے۔ اور ہمیشہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑا انسان وہ بنتا ہے جو بڑا خواب دیکھتا ہے۔ اپنے خواب بڑے رکھیں، اپنے بڑے خواب رکھیں۔ اگر آپ ایک بڑا خواب رکھیں گے اور صحیح نیت کے ساتھ اس کے لیے محنت کریں گے، تو اگر چونکہ مکمل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ وہاں تک نہیں بھی پہنچتے تو ایک بڑے خواب کے اگر یہاں بھی آپ پہنچیں گے تو آپ بہت سے ان چھوٹے خواب والوں سے اوپر ہی رہیں گے کہ جو چھوٹا خواب بھی اپنا فوکس کر کے اپنی زندگی کا ٹارگٹ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ جو یہ قوم جو کہ ایک پاکستان ایک بنا اسلام کے نام کے اوپر بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے آباء و اجداد نے تھی، لیکن وہ جو خواب دیکھا گیا تھا اس پہ جو سب سے بڑی باتیں اس میں تھی وہ تھی خودداری، ایمان، تنظیم، ڈسپلن۔ یہ سب چیزوں سے ہم دور ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اس مقصد سے ہٹ کے ہم اپنی ذات کے اندر چلے گئے. یہاں پہ ایک بچے نے بڑی اچھی سپیچ کی اور اس میں بات کی کہ اپنے آپ کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں کا بت ہے. انسان کے اندر ایک میں کا بت ہوتا ہے, انسان اس سے باہر ہی نکلتا. اور جو لوگ اپنے میں کے بت پہ رہتے ہیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے درجات بھی بلند نہیں ہوتے. اپنے آپ سے نکلے آپ جب انسانیت کے لیے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا. اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری انسانیت کے لیے جو کچھ کرے گا وہ میری نظر میں ایک عظیم انسان ہے. ہمیشہ کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو کسی اور کی کامیابی پہ خوش ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے کسی کلیگ کو نہیں پتا, یا اگر اس کو پتا چل جائے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا, تو کبھی بھی حسد کرنے والی قومیں, حسد کرنے والے لوگ آگے نہیں بڑھتے. آپ بتائیں اس کو کہ یہ چیز ہے تمہارے اندر اور یہ چیز اگر تم اپنی اس کو کاؤنٹر کر کے بہتر کر لو تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. اگر وہ آپ سے آگے بھی نکل جاتا ہے وہ چیز سمجھنے کے بعد, تو میرے خیال میں آپ ایک زیادہ عظیم انسان ہیں اس سے کہ آپ نہ بتا کر اس کو اپنے پیچھے رکھیں. یہ گریڈ, یہ پوزیشن, یہ میٹر نہیں کرتی. ابھی آپ کا اتنا ماشاءاللہ ہسٹری ہے آپ کے اسکول کی, اس میں آپ پہ ہے, اس میں لیجنڈز آپ نے کچھ دکھائے. آپ لیجنڈ بھی بن سکتے ہیں اور انہی لوگوں کا نام یہاں پہ یاد کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کچھ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ کے ہر بیچ میں کتنے اسٹوڈنٹس کئی سالوں سے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یہ ڈگریاں لی ہیں. کچھ نے ایسا بھی کچھ کیا ہوگا کہ شاید ان کا نام لینے پہ ایک بدنامی بن رہی ہو, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ آفیسرز ہیں, چاہے وہ کسی پروفیشن میں بھی ہیں. کچھ ایسا انہوں نے کیا ہو, کرپشن کی ہو, غلط کام کیے ہو, تو ان کو وہ ادارے اون بھی نہیں کرتے. اور جو لیجنڈ بنتے ہیں ان کا فخر سے نام لیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس انسٹیٹیوشن سے جو ہے تعلیم حاصل کی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیجنڈ بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک لائبلٹی بننا چاہتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کے اوپر. اور انشاءاللہ لیجنڈ بننے کے لیے ایک جو واحد چیز ہے جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے انسانیت. ایک بہترین انسان وہ چاہے کسی فیلڈ میں بھی ہو وہ ایک لیجنڈ ہی ہوتا ہے اس فیلڈ کا, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگریاں چھوٹے اور بڑے کی اگر بنانی ہوتی تو وہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ فلانا انسان اشرف المخلوقات ہے. اس نے پوری انسانیت کا جو وجود بنایا تو اس نے انسان کو اشرف المخلوقات ڈکلیئر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو ان کو. اتنا عظیم درجہ دیا ہمیں. لیکن اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو درجہ ہمیں دیا گیا کیا ہم اس روز جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہم ان کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا تھا, میرے لیے دنیا بنائی تھی, تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس مقصد میں جس لیے مجھے وجود میرا دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نے اس پہ کام کیا. اور آپ نے کوشش کرنی ہے صرف, اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا